اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسرائیل چاہے جتنے مرضی نہتے فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دے، معذور کر دے، ان کو ان کے اپنے ہی ملک سے بے دخل کر دے، مگر اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو وہ یقیناً احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ فرق تو ضرور پڑے گا، لیکن کب؟ اس سوال کا جواب بھی شاید ہمیں جلد ہی ملنا شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ٹرمپ کا کبھی بھی انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ علل اعلان اپنی 2016 کی انتخابی مہم میں نسل پرستانہ، اسلام مخالف، تارکین وطن دشمن، اسرائیل دوست اور فلسطین مخالف نظریات کا پرچار کرتے رہے تھے۔ چنانچہ انہیں ووٹ دے کر صدر بنانے والوں کی قابل ذکر تعداد بھی انہی کی طرح صہیونی عزائم، نسل پرستانہ سوچ اور مفاد پرستی یا خود غرضی کو ترویج دینے والوں پر مشتمل تھی۔ مگر جب انہیں حکومت مل گئی اور لوگوں نے ان کی انسانیت دشمن پالیسیوں کو میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر سے جارج فلائیڈ کی ہلاکت تک، یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام سے مودی حکومت کی مقبوضہ کشمیر میں بربریت پر خاموشی تک، ایران کے ساتھ ہونے والی امریکی جوہری ڈیل کو ماننے سے انکار سے، طالبان کی تمام تر بے رحمیوں کو بھلا کر ان سے مذاکرات کے نام پر افغانستان سے نکلنے کی کوششوں کے آغاز تک، اور جمہوری رویوں سے عاری پن اور عدم برداشت کے مظاہروں سے لے کر صحافیوں اور دیگر تنقید کرنے والوں سے متعدد بار جھگڑنے تک کے مواقع پر بار بار دیکھا، تو ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد نے بھی اپنی سوچ بدل لی اور 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن کو منتخب کر لیا۔ یوں کم یا زیادہ کا سوال نہیں، مگر یہ 2020 کے امریکی الیکشن کے نتائج سے بہرحال عیاں ہو گیا ہے کہ انسانی حقوق کی ادائیگی ملکوں اور حکمرانوں کی ترجیحات میں کہیں ہو یا نہ ہو، عوامی ترجیحات میں بہرحال موجود ہوتی ہے۔ اگر ٹرمپ کو انسانی حقوق کو غیر اہم جاننا مہنگا پڑ سکتا ہے، تو کیا کسی اور کو نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ مقرر عرض ہے کہ کم یا زیادہ سے بحث نہیں، مگر مہنگا ضرور پڑے گا۔ دریں اثنا جو بائیڈن کی صورتحال ٹرمپ سے ویسے بھی اکثر مختلف ہے۔ وہ ٹرمپ کی طرح امریکی سیاسی افق پر نوارد نہیں۔ امریکی اور عالمی رہنما، تھنک ٹینکس، صحافی اور عوام سب انہیں اور ان کے نظریات کو سال ہر سال سے جانتے ہیں۔ بائیڈن ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتے رہے ہیں، اقوام اور ملکوں کے مابین فاصلے کم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں اور امن اور عالمی بھائی چارے کی بات کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب اگر وہ امریکہ میں موجود طاقتور ترین اور دولت مند ترین اسرائیلی لابی کے زیر اثر فلسطین اسرائیل تنازع میں ٹرمپ کی سوچ اور پالیسیوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے، تو انہیں بھی اپنے پیشرو کی طرح اس کا خمیازہ یقیناً 2024 کے عام انتخابات میں بھگتنا پڑے گا۔ جو بائیڈن کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ امریکہ کے ڈکٹیٹر نہیں، جمہوری رہنما ہیں، اور جمہوریت کا مطلب عوامی جواب دہی کے نظام کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انسانی حقوق پامال کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، امن دشمنوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو وہ امریکی عوام جو پڑھے لکھے اور باشعور ہیں اور درد دل رکھتے ہیں، وہ 2024 تک ہرگز بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے۔ اور ایسا صرف امریکہ میں نہیں، یورپ اور ترقی یافتہ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ میں مسلمان کل آبادی کا صرف 1% اور یورپ میں صرف 2% ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے امریکی اور یورپی شہری نہتے اور تباہ حال فلسطینیوں کو چھوڑ کر صفاق اور بے رحم اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے حکمرانوں کی بے حسی کو بھول جائیں گے۔ اور شاید اس امکان کا عملی مظاہرہ ہمیں اگلے برس یعنی 2022 ہی سے نظر آنا شروع ہو جائے، جب اس فرانس میں صدارتی الیکشن کا انعقاد ہوگا جہاں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہرے پر اسلاموفوبیا کی شکار میکرون حکومت نے شیلنگ کی۔ یاد رہے کہ فرانس کی کل آبادی کا 8% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اگر آئندہ برس فرانس کے صدارتی الیکشن میں مقامی آبادی مذہب، رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر اسلام دشمن اور انسان دشمن میکرون حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی، تو اس کے بعد ہم دیگر یورپی اور امریکی ملکوں میں بھی ایسے ہی نتائج کی امید کر سکیں گے، اور وہاں موجود تھنک ٹینکس، محققین، زیرک سیاستدان اور صحافی اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں کو بھی خبردار کر سکیں گے کہ اگر انہوں نے عوامی مرضی کے خلاف انسان دشمن قوتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی روش ترک نہ کی، تو اس کا خمیازہ انہیں اپنی ہی عوام کی نظروں میں گرنے کی صورت میں مل سکتا ہے۔ چنانچہ مسلمان ملکوں، ان کی حکومتوں، عوام، سرکردہ شخصیات، اداروں، OIC اور امریکہ اور یورپ میں مقیم بااثر مسلمان شخصیات کی یہ ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں اور انسانیت کے حق میں جس قدر قوت اور مستقل مزاجی کے ساتھ مہم چلا سکتے ہیں چلائیں، اور عالمی ضمیر اور بالخصوص مغربی رائے عامہ کو جس حد تک ہو سکے نہتے فلسطینیوں کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کریں۔
تاکہ اسرائیل کو سفارتی و اخلاقی طور پر جہاں تک ہو سکے تنہا کیا جا سکے، کیونکہ بس یہی وہ محاذ ہیں کہ جن پر ہم کسی نہ کسی حد تک لڑ سکتے ہیں۔ معاشی اور دفاعی میدانوں میں تو ہم پہلے ہی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، اب کم از کم اخلاقی اور سفارتی محاذوں پر تو بھرپور لڑائی لڑی جانی چاہیے، تاکہ جس حد تک ہو سکے ہم اپنے مظلوم اور تحت دست فلسطینی بہن بھائیوں کو ریلیف دلا سکیں۔ اگر طاقتور ملکوں کے حکمران ہماری آواز نہیں بھی سنتے اور مظلوم فلسطینیوں کی بجائے ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، ان ملکوں کے کروڑوں شہریوں کی بڑی تعداد یقیناً ہمارے جھنجھوڑنے پر اور اپنے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گی، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ تو ہم ان دنوں ملک اور شہر شہر ہونے والے اسرائیل مخالف مظاہروں میں بلا تخصیص رنگ، نسل اور مذہب عوام کی بڑی تعداد میں شمولیت کی شکل میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس مومنٹم کو کسی طرح چند ماہ تک برقرار رکھ سکیں اور مغربی اقوام کو بالخصوص اور دنیا بھر میں موجود باضمیر لوگوں کو بالعموم یہ باور کرا سکیں کہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی نسل کشی میں مصروف اسرائیلی افواج کے جرائم ناقابل معافی ہیں، تو یقیناً تمام طاقتور ملکوں کے شہری اگلی بار اپنے اپنے ملکوں کے حکمران منتخب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ریکارڈ چیک کرنا اور ان کی جماعتوں کے منشوروں میں یہ چیک کرنا نہیں بھولیں گے کہ ان کی پہلی ترجیح کون ہے، ظالم یا مظلوم، ذاتی و گروہی مفاد یا انسانیت۔ السلام علیکم۔